السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج منگل 31 مارچ 2026 ہے۔ سامعین، یہ خصوصی پروگرام فکر جہاں آمین میڈیا کی جانب سے احمد آباد سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کے ہوسٹ ہیں حمزہ قریشی اور قریشی بانو۔ بالکل، اور آج کا ہمارا موضوع کچھ ایسا ہے کہ داغ دہلوی کا وہ مشہور مصرع یاد آتا ہے، یعنی خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ کیا بات ہے! اور دوسری طرف جگر مراد آبادی کا وہ فلسفہ بھی تو ہے نا، ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ جی ہاں، اور دیکھیں یہ محض اشعار نہیں ہے، دراصل آج کے ہمارے موضوع کی وہ سسپنس سے بھری حقیقت ہیں جس پر ہم پردہ اٹھانے والے ہیں۔ تو سامعین، اس تجزیاتی پیشکش میں ہم حالیہ مضمون کے نکات کو زمینی حقائق کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مطلب گجرات میں یونیفارم سول کوڈ یعنی UCC کے خلاف مسلم تنظیموں نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس کا بغور جائزہ لیں گے۔ اسی چلمن کے پیچھے دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اگر ہم سب سے پہلے ان کے اعتراضات کی بات کریں، جو ان کا بنیادی اعتراض ہے وہ خالصتاً آئینی ہے نا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ UCC براہ راست آئین کے آرٹیکل 14 کی کھلی خلاف ورزی ہے، جو تمام شہریوں کو برابری کا حق دیتا ہے۔ صحیح، اور آرٹیکل 25 بھی تو ہے جو مذہبی آزادی کی ضمانت دیتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ چونکہ جو اسلامی شخصی قوانین ہیں، مطلب جیسے نکاح، طلاق اور وراثت وغیرہ، وہ تو براہ راست قرآن سے ماخوذ ہیں، تو کمیٹی اسے محض ایک قانونی ترمیم نہیں بلکہ عقیدے میں کھلی مداخلت سمجھتی ہے۔ اچھا، یعنی یہ صرف قانون کا مسئلہ نہیں رہا؟ جی ہاں، اور تجزیے میں یہ بات بھی واضح طور پر سامنے لائی گئی ہے کہ اس قانون سازی کو عوامی فلاح کے بجائے ایک سیاسی حکمت عملی کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، تاکہ اکثریتی طبقے کو لبھایا جا سکے۔ بالکل، اکثریتی طبقے کو لبھایا جا سکے اور اقلیتوں کو نشانہ بنایا جائے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑی الجھن پیدا ہوتی ہے۔ میرا مطلب ہے، اگر ہم آئین کے تحت برابری کی بات کر رہے ہیں اور اس نئے قانون کو یونیفارم یعنی یکساں کہا جا رہا ہے، تو پھر شیڈیولڈ ٹرائبز یعنی STs کو اسے استثناء کیوں دیا گیا ہے؟ یہ بہت زبردست نقطہ اٹھایا آپ نے۔ مطلب اگر ایک درزی کوئی لباس تیار کرے اور کہے کہ یہ سب کے لیے ہے، لیکن چند مخصوص لوگوں کو وہ پہننے سے ہی مستثنیٰ کر دے، تو بھئی وہ لباس یونیفارم کیسے ہوا؟ بالکل، اور یہی وہ قانونی تضاد ہے جو عدالتوں میں اس قانون کا سب سے کمزور پہلو ثابت ہونے والا ہے۔ دیکھیں، جب کسی قانون کی بنیاد ہی اس کے سب پر یکساں لاگو ہونے پر رکھی گئی ہو، اور پھر اس میں آپ اتنے بڑے پیمانے پر استثناء شامل کر دیں، جی، تو اس کے نام اور بنیادی تصور پر سوال تو اٹھیں گے نا۔ جی، چونکہ کمیٹی اسے ایک سیاسی اور آئینی حملہ سمجھتی ہے، اس لیے ان کا رد عمل صرف زبانی نہیں رہا۔ انہوں نے جمعے کو سیاہ پٹیاں باندھنے اور عدالتی چارہ جوئی کا پرامن جمہوری راستہ اپنایا ہے۔ صحیح، یہ پرامن احتجاج تو سمجھ آتا ہے، لیکن سامعین، یہاں اس پوری بحث کا سب سے حیران کن موڑ آتا ہے، وہ نقطہ جو اس نمائندگی کے دعوے کی اصل حقیقت کھولتا ہے۔ جی، اور یہ واقعی چونکا دینے والی بات ہے۔ پریس کانفرنس میں جمعیت علماء ہند اور SIO جیسی تنظیمیں پیش تھیں، اور تاثر تو یہ دیا گیا کہ گجرات کے تقریباً تمام مسلمان ایک ہی صفحے پر ہیں۔ لیکن زمینی حقائق تو کچھ اور ہی کہانی سنا رہے ہیں نا۔ ایک بہت بڑا اور واضح نمائندگی کا خلا نظر آ رہا ہے۔ بالکل، اور یہ خلا اس پوری تحریک کی ساخت کو بہت کمزور کر دیتا ہے، کیونکہ گجرات اور بالعموم پورے ہندوستان میں سنی مسلمانوں کی سب سے بڑی اکثریت بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتی ہے۔ صحیح، مساجد، درگاہوں اور عوامی سطح پر ان کا اثر و رسوخ گجرات کے مسلم معاشرے کی بنیادی پہچان ہے۔ بالکل، اور پھر بھی اس اینٹی UCC کمیٹی میں ان کی نمائندگی سرے سے غائب ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک مضبوط عمارت کھڑی کرنے کا دعویٰ کیا جائے، لیکن اس کا سب سے بڑا اور مرکزی ستونی تعمیر میں شامل نہ کیا جائے۔
یہ واقعی حیرت انگیز ہے۔ اگر معاشرے کا سب سے بڑا اور مرکزی حصہ ہی اس مشترکہ پلیٹ فارم سے غائب ہے تو کیا یہ کمیونٹی کے اندر موجود ایک بہت گہری اور خاموش تقسیم کی طرف اشارہ نہیں کرتا؟ کرتا ہے، بالکل کرتا ہے۔ زمینی صورتحال اسی جانب اشارہ کرتی ہے۔ جب اتنا بڑا طبقہ اس احتجاجی بیانیے سے باہر ہو تو عدالت میں یا ریاستی سطح پر سیدھا سا تاثر یہ جاتا ہے کہ اس قانون کی مخالفت ہماگیر نہیں ہے۔ مطلب کمیٹی کا دعویٰ بس ایک مخصوص دائرے تک ہی محدود رہ گیا ہے۔ جی، اور دیکھیں جب ایک کمیونٹی کسی بڑے آئینی یا سماجی چیلنج کا سامنا کرتی ہے تو اس کی اصل طاقت تو اس کے مکمل اتحاد میں ہوتی ہے نا۔ بالکل صحیح۔ تو بریلوی اکثریت کا اس متحرک پلیٹ فارم پر موجود نہ ہونا یہ بتاتا ہے کہ شاید اندرونی اختلافات یا رابطے کا فقدان بیرونی چیلنجز پر حاوی ہو چکا ہے۔ ایک ہلکا سا قانونی جھٹکا بھی اس غیر متوازن نمائندگی کے دعوے کو گرا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا پہلو ہے جو ہر سوچنے والے ذہن کو مطلب ایک گہرے سوال پر لا کھڑا کرتا ہے کہ اتحاد اور مکمل شمولیت کے بغیر کیا واقعی کوئی بھی پلیٹ فارم یا کمیونٹی مستقبل کے اتنے بڑے قانونی طوفان کا مؤثر جواب دے سکتی ہے؟ یہ واقعی ایک بہت فکر انگیز سوال ہے جو ہم آج سامعین کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں۔ بالکل۔ تو سامعین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ کی رحمت آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو لامحدود سکون میں گھیرے رکھے۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ ڈسکلیمر: یہ پروگرام آمین میڈیا کی جانب سے ایک تجزیاتی پیشکش ہے جو احمد آباد سے شائع کی گئی ہے۔ اس کے مدیر عثمان قریشی ہیں۔ یہ اسکرپٹ خالصتاً تجزیاتی مقاصد کے لیے تحریر کی گئی ہے۔ اس کا کسی قسم کا کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے اور نہ ہی اس کا ارادہ کسی فرد، گروہ یا ادارے کی توہین یا بدنامی کرنا ہے۔